تشریف لے گئے اسٹیج کے پاس جتنے لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ سامنے تشریف لے جائیں. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج کے سامنے کھڑے نہ ہوں بلکہ سامنے چلے جائیں. لبش افران کوٹلی سٹی کے تمام کارکنان سے گزارش ہے کہ مہمانوں کے لیے کرسیاں چھوڑ دیں. فتح کی سمت میرا زور سے جواب دینا. گرمی بہت ہے, لیٹ کر رہے Oh
سے سرنگو کرایا بلکہ رہتی دنیا تک آنے والے خود تک کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ میں جناب سردار قدیر صاحب چیف آرگنائزر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ جناب سردار قدیر صاحب۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ضلع میرپور کے صدر جناب چودھری تنویر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے۔ جناب چودھری تنویر صاحب۔ قراءت کے لیے میں جناب حافظ ظفر اقبال صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله المولان العظيم نیچے نیچے اے میرے کشمیر تیرے جان نثاروں کو نثاروں کو سلام غازیوں کو شہیدوں کو سب ستاروں کو سلام اے میرے کشمیر تیرے جان نثاروں کو سلام اے میرے کشمیر تیرے جان نثاروں کو سلام تیری خاطر جان بھی جائے تو کوئی بھی غم نہیں حق کی خاطر موت سے تو ڈرنے والے ہم نہیں جو ہمارے منتظر ہیں ان بہاروں کو سلام اے میرے کشمیر تیرے جان نثاروں کو سلام اے میرے کشمیر تیرے جان نثاروں کو سلام غازیوں کو شہیدوں کو سب ستاروں کو سلام اے میرے کشمیر تیرے
میرے کو اب چھڑا کر ہی رہیں گے غاصب سے کشمیر کو وادی گل پوچھ تیرے لالا داروں کو سلام اے میرے کشمیر تیرے جانثاروں کو سلام غازیوں کو شہیدوں کو سب ستاروں کو سلام اے میرے کشمیر تیرے جانثاروں کو سلام تیری خاطر جان بھی جائے تو کوئی بھی غم نہیں تیری خاطر جان بھی جائے تو کوئی بھی غم نہیں حق کی خاطر موت سے تو ڈرنے والے ہم نہیں جو ہمارے منتظر ہیں ان بہاروں کو سلام اے میرے کشمیر تیرے جانثاروں نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوٹلی کی سرزمین آج یہاں پر مقبوضہ کشمیر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے قائم مقام صدر اور وہ کمانڈر ان چیف تحریک آزادی کا وہ سرخیل جس کے نام سے بھارتی افواج کے اندر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے جس کے نام سے لاکھوں کی تعداد میں بھارتی افواج جو ہے وہ لرزہ براندم ہے وہ بنفس نفیس آج یہاں پہ اس دھرتی کے اندر موجود ہے کوٹلی کی فضائیں آزاد کشمیر کی فضائیں اس عظیم مجاہد کو تحریک آزادی کے اس سرخیل کو خوش آمدید کہتی ہیں جلسہ کی باقاعدہ کارروائی شروع کرتے ہوئے میں جناب سردار عبد الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ضلعی صدر ہیں کہ وہ کرسی صدارت پہ تشریف رکھیں جناب سردار عبد الرحمان صاحب اس عظیم اجتماع کے اس عظیم جلسہ کے مہمانان خصوصی ہیں قائد تحریک چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جناب امان اللہ خان صاحب جو کہ اپنی کرسی پہ تشریف فرما ہیں ساتھ ہی اس جلسے کے دوسرے مہمان خصوصی ہیں عظیم گوریلا لیڈر قائم مقام صدر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ مقبوضہ کشمیر جناب جاوید احمد میر صاحب خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید میں چند نعرے لگاؤں گا ان کا زور سے جواب دیجیے گا تاکہ یہاں پہ آنے والے لوگوں کو اور مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے لوگوں کو بھی آواز جائے زوردار نعرے لگائیے گا جس کشمیر کو خون سے سینچا جس کشمیر کو خون سے سینچا مقبول بخت کا راستہ جاوید میر کا راستہ شہید اشفاق کا راستہ حمید شیخ کا راستہ جاوید میر کرم بڑھاؤ جاوید میر کرم بڑھاؤ
نوازش غم دو جہاں سے چھڑا دیا یہ عنایت ہے یہ نوازش غم دو جہاں سے چھڑا دیا مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے جینا مرنا سکھا دیا بلا اولا بے کمال میرے مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے اور جاوید مزید صاحب کو سننے کے لیے آئے ہیں اس لحاظ سے ہماری اسٹریٹجی ہے کہ وہ جلد از جلد آپ کے سامنے آ جائے. اب دعوت اختار خان فاروق خان سابق ضلع صدر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ استقبال کیجیے گا. خان فاروق خان. عظیم مجاہد اس پار سے آئے ہوئے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سابقہ کمانڈر ان چیف اور موجودہ صدر مقبوضہ کشمیر JDLF جناب جاوید احمد میر صاحب دیگر قائدین جموں کشمیر لبریشن تحریک ہے. اور یہ وہ تحریک ہے جس نے کشمیری قوم کے ماتھے پر لگایا ہوا کام کا وہ ٹھیک
کرتی تھی اور انگریزوں نے اپنی فوج میں کشمیریوں کو بھرتی کرنے سے انکار کر دیا ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جب میں فوج میں بھرتی ہونے کے لیے گیا تو ہمیں وہاں مجبوراً پنجابی لکھانا پڑتا تھا. اگر ہم وہاں لکھائیں کہ ہم کشمیری ہیں تو وہ کہتے تھے کہ تم بزدل ہو اور ہم تمہیں فوج میں بھرتی نہیں کرتے کیونکہ فوج میں بزدلوں کی ضرورت نہیں ہوتی. کشمیر جوان زندہ ہے نہ بکنے والے زندہ ہے نہ حاضرین رکنے والے زندہ ہے. حاضرین محترم، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے موجودہ مسلح جیل و جیل کا 1988 میں جب آغاز کیا تو اس وقت میدان جنگ میں وہ اکیلی تھی اور اس کی قیادت شہید کشمیر جناب اشفاق مجید بانی کر رہے تھے، جن کے ساتھی آج ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جناب جاوید احمد میر صاحب اور جناب یاسین ملک صاحب اس وقت وہاں گرفتار ہیں اور امید شیخ صاحب بھی شہید ہو چکے ہیں. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ 3 موضوع پر کام کر رہا ہے: مسلح جدوجہد، ثقافتی جدوجہد اور سیاسی جدوجہد. حاضرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں صرف ہم قائد تحریک جناب امان اللہ خان صاحب کی قیادت میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کوشش میں کامیاب ہوں گے. اگر آپ کا سیاسی اور سفارتی محاذ مضبوط ہے اور آپ کا فوجی محاذ کمزور ہے تب بھی جو ہے آپ آزادی حاصل نہیں کر سکتے. اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پاس اس وقت موجودہ بوسنیا کی ہے. بوسنیا کے ساتھ پوری دنیا کی ہمدردیاں ہیں، سیاسی بھی اور سفارتی بھی، لیکن فوجی قوت جو ہے وہ کروٹس اور کروشیا والوں کے پاس ہے. لہذا بوسنیا والے مجبور ہیں اور وہ ان کی جو شرطیں ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں. اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں امان اللہ خان کی قیادت میں ایک ایسی شخصیت ملی ہے جو کہ جس کی نظر پوری دنیا پر ہے اور وہ جو کام بھی کرتے ہیں اس کو بہت پہلے سوچ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اقدام اٹھاتے ہیں اور اس کا اس تحریک کو ہمیشہ فائدہ پہنچتا ہے. دوستوں، 11 فروری کو قائد تحریک نے سیز فائر لائن توڑنے کی جو کال دی تھی، آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں، پوری کشمیری قوم بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اگر ہم کو یہاں کی حکومت نہ روکتی تو اس دن یقیناً وہ سیز فائر لائن جو تھی وہ ٹوٹ جاتی. میں یہ تو نہیں چاہتا کہ کشمیر اسی دن آزاد ہو جاتا، لیکن پوری دنیا کا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پریس، ریڈیو سبھی وہاں موجود تھے اور جب وہ سب یہ دیکھتے کہ اس پار کے کشمیری اور اس پار کے کشمیری دونوں جو ہیں وہ اس سیز فائر لائن کو نہیں مانتے تو پھر پوری دنیا میں آپ کے حق میں آواز اٹھتی اور آج تک میرا خیال ہے کہ کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا. لیکن ہماری بدقسمتی تھی کہ یہاں کے ہی ان بدبخت سیاستدانوں جو ہے وہ ہمارا راستہ روک